السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف لائبریری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اکیڈمک لائبریریز۔ اکیڈمک لائبریری سے کیا مراد ہے، اس کے میننگز کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اکیڈمک لائبریری کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہ تمام انفارمیشن آج آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تعلیمی کتب خانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں، اس کے جو معنی مفہوم ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تعلیمی کتب خانوں کا تعارف ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیمی کتب خانے کسے کہتے ہیں۔ ماہرین لائبریری سائنس دنیا بھر کے وہ اس بات پر متفق ہے کہ کتب خانوں کی جو سب سے پہلی اور بنیادی قسم ہے وہ تعلیمی کتب خانے ہیں، کیونکہ معاشرے کے ہر افراد کا یا ہر فرد کا سب سے پہلے جو تعلق بنتا ہے وہ تعلیم سے بنتا ہے۔ چاہے معاشرے کا کوئی بھی گھرانہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، امیر غریب، وہ سب سے پہلے تعلیمی کتب خانوں کا یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کا، مکتب کا، اسکول کا یا جہاں پہ بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی کتب خانوں کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ انہیں کتب خانوں سے معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے مختلف افراد جو ہے ان کی بہتر تربیت کی جاتی ہے۔ تعلیمی کتب خانوں سے ہم دوسری مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ لائبریریاں جو تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک ہوں اور ان کا بنیادی مقصد اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، اساتذہ اور جو محققین ہیں ان کی تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی ضروریات کو پورا کرنا یہ تعلیمی کتب خانوں کا بنیادی فرض ہوتا ہے۔ اکیڈمک لائبریری ایک خاص قسم کی لائبریری ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے، عام طور پر کالج، یونیورسٹی، مدرسہ یا جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تعلیمی ادارے سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں، طلباء اور طالبات، فیکلٹی، عملہ، نان ٹیچنگ سٹاف یا دوسرے کوئی سیکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ جو اکیڈمک لائبریری ہوتی ہیں یہ کتابیں بھی فراہم کرتی ہیں، رسالے بھی وہاں پہ مہیا کیے جاتے ہیں، اخبارات، الیکٹرانک ڈیٹا بیسز، ملٹی میڈیا مواد اور بہت کچھ ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو وہاں پہ طلباء کو فراہم کیا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر۔ اس کے اگر معنی کی بات کریں، اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے تو سادہ بالکل سمپل انداز کے اندر کہ تعلیمی لائبریری ایک ایسی لائبریری ہوتی ہے جو کسی تعلیمی ادارے کا حصہ ہوتی ہے، جیسا کہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے یا مدرسہ وغیرہ۔ ایک تعلیمی لائبریری اپنے طلباء، اساتذہ اور عملے کے نصاب کے ساتھ ساتھ تحقیقی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ جیسے اگر ہم نام سے اس کا دیکھیں اکیڈمک لائبریری، اکیڈمک مطلب تعلیمی، جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر بھی جس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اکیڈمک ہے، اور وہاں پہ اس ادارے کے اندر جو لائبریری موجود ہوگی اس کو ہم کہیں گے اکیڈمک لائبریریز۔ ایک ایسی لائبریری جو اسکولوں، مدرسوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں طلباء کی تعلیمی یا علمی ضروریات کو پورا کرے یا پورا کرنے کے لیے بنائی جائے اسے ہم تعلیمی لائبریری یا اکیڈمک لائبریری کہتے ہیں۔ اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشنز ہے، وہ پٹریاسا سین بریوک کے بقول تعلیمی کتب خانوں سے طلباء و طالبات وہ کتب جاری کرواتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں بلکہ روزمرہ زندگی میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کر سکیں یا اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں، ہسٹری کی بات کریں، تعلیمی کتب خانوں کی جو ہسٹری ہے تو سب سے پہلے قدیم تعلیمی کتب خانے، اینشینٹ اکیڈمک لائبریریز جو ہوتی ہیں وہ ہیں، جیسا کہ ہم اس کے اگر بالکل انیشیل طور پہ ہم بات کریں تو قدیم ترین لائبریریاں قدیم تہذیبوں جیسے میسوپوٹیمیا، مصر، یونان، جو ہے فلسطین وغیرہ کے جو ایریاز ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر میں اسکندریہ کی لائبریری پہلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیمی لائبریری تھی، اکیڈمک لائبریری تھی۔ 3 صدی قبل مسیح میں یہ قائم ہوئی، شاید سب سے یہ مشہور مثال ہے کسی بھی تعلیمی لائبریری کے لیے۔ اس کا مقصد قدیم دنیا بھر سے علم کو اکٹھا کرنا اور محفوظ کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم دوسرا اگر بات کریں تو اس کے بعد کی ایج، انیشیٹ ایج کے بعد قرون وسطیٰ اور نشاط ثانیہ کے ادوار ہیں، تو اس میں قرون وسطیٰ کے دوران خانقاہوں نے علم کے تحفظ اور ترسیل میں اہم کردار ادا کیا۔ خانقاہی کتب خانوں میں مذہبی تحریریں، مخطوطات اور ابتدائی سائنسی تحریریں وہاں پہ جمع کی جاتی تھی۔ 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کی آمد نے علم کی تقسیم میں ایک طرح سے نیا انقلاب برپا کر دیا، اور پرنٹنگ پریس کے بعد
کتب خانوں کی ترقی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھنے لگی اور علمی جو مواد تھا وہ زیادہ اشاعت ہونے لگا۔ روشن خیالی یا اور جدید دور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ماڈرن ایرا کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے اندر خیالی یا روشن خیالی اور جدید روشن خیالی کا جو دور ہے وہ 17ویں سے 18ویں صدی سمجھا جاتا ہے، جس میں اسکالرشپس میں دلچسپی اور یورپ اور اس سے باہر یونیورسٹیوں اور لائبریریوں کے قیام کو جنم دیا۔ لائبریریاں تعلیمی اداروں سے وابستہ ہو گئیں اور سائنسی کام جو تھا، سائنسی کام اور ادب سمیت مختلف جو علمی ذخیرے تھے ان کو اکٹھا کیا جانے لگا، یا سائنسی کتب کو، ادب کی کتب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جانے لگا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد 19ویں صدی آتی ہے، تو 19ویں صدی کے اندر دنیا بھر میں کئی عوامی اور علمی کتب خانوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تعلیمی مضامین کا عروج نے مخصوص مضامین کو پورا کرنے والی خصوصی لائبریریوں کو جنم دیا، اور لائبریریوں نے ڈیوی ڈیسیمل سسٹم اور جو لائبریری آف کانگریس کی درجہ بندی اسکیم اور بہت ساری جو جدید درجہ بندی اسکیمیں تھیں ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 20ویں صدی آتی ہے، تو 20ویں صدی نے تعلیمی لائبریریوں کے لیے اہم اور ترقی اور تبدیلی کا دور قرار دیا۔ ٹیکنالوجی میں پیش رفت، الیکٹرانک ڈیٹا بیسز اور آن لائن وسائل کی جو ایک وسعت پیدا ہو گئی اور وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ معلومات تک رسائی اور باہمی اشتراک جو تھا اس کے نئے نئے طریقے وجود میں آنے لگ گئے۔ لائبریری کا فن تعمیر بھی تیار ہوا۔ جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجیز اور بدلتے ہوئے صارف کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بلڈنگز کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جانے لگا۔ تو تعلیمی کتب خانے بھی نئے سرے سے مختلف انداز میں 20ویں صدی کے اندر ہمیں نظر آتے ہوئے، بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل انقلاب جب آتا ہے، جو موجودہ دور ہے یہ ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے۔ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں ڈیجیٹل جو معلومات ہیں اور آن لائن وسائل کی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی حیت جو ہے وہ لائبریریوں کو ڈیجیٹل جرائد یا ڈیجیٹل بکس، ای بکس، ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتب خانوں نے ڈال لیا۔ انفارمیشن ایج جو ہے اینڈ بیہائنڈ ہے، معلومات کی دنیا اور اس سے آگے کا جو دور ہے وہ کیا ہوگا۔ معلوماتی دور تعلیمی لائبریریوں کے لیے چیلنج اور مواقع لے کر آیا۔ لائبریرین نے معلومات کو اوور لوڈ کے دور میں معلومات کو درست کرنے اور جانچنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سیکھنے اور تحقیق کی مختلف شکلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے باہمی تعاون کی جگہیں بنانے والی جگہیں اور ٹیکنالوجیز جو لیبرز ہے اس کو لائبریری کے ڈیزائن میں انہوں نے اس کو ضم کر دیا ہے، اور اب جو مستقبل ہے وہ ای لائبریری یا ورچوئل لائبریری کا ہوگا، جیسے ہم اب موجودہ دور کے اندر دیکھتے بھی آگے اب یہ آ بھی جائے گا کہ ورچوئل جو لائبریری کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں علمی معلومات تک کھلی رسائی، اوپن ایکسیس اینڈ اوپن ایجوکیشن وسائل پر زور دیا گیا، یعنی کہ آپ جو تعلیمی کتب خانے ہیں کہیں پہ بھی دنیا بھر میں وہ اوپن ایکسیس اور اوپن ایجوکیشن کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ بہت ساری تعلیمی لائبریریاں کھلی رسائی کی اشاعت کو یعنی اوپن ایکسیس کو فروغ دینے، طلباء، ریسرچر اور اساتذہ کو مفت علمی جو ضروریات ان کو فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اس سلسلے کے اندر۔ گلوبل ریسرچ اینڈ ڈائیورسٹی جو ہے، انٹرنیٹ کی ترقی نے تعلیمی لائبریریوں کو مزید جغرافیائی حدود سے نکال کے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، جہاں پہ بین الاقوامی جو ہے وہ شیئرنگ ہوتی ہے۔ انٹر لائبریری لون سسٹم جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹل ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ نیٹ ورکس نے تعلیمی لائبریریوں کو رسائی کو اور بڑھا دیا ہے، جس سے جو اسکالرشپس ہے، عالمی اسکالرشپس ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کسی بھی ملک کا بچہ یا بچی وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ تعلیمی کتب خانوں کی اقسام کون کون سی ہیں۔ پانڈا بی ڈی نے تعلیمی کتب خانوں کی تعریف جو ہے وہ کچھ یوں کی تھی کہ ایسے کتب خانے جہاں پر طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے لیے تعلیمی کورسز کی کتابیں، نصابی اور حوالہ جاتی کتب کو برائے مطالعہ رکھا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی ماہر لائبریرین وہاں پہ موجود ہو، تو اس ادارے کے اندر جو یہ ساری ضروریات کو پورا کرتا ہو اسے ہم تعلیمی کتب خانہ کہتے ہیں۔ تو تعلیمی کتب خانوں کی کچھ اقسام جو ہیں وہ یہ ہیں، 4 بنیادی اقسام ہیں ان کی: کالج کے کتب خانے، اسکول کے کتب خانے، اور اس کے ساتھ ہے جامعاتی کتب خانے اور مدرسوں کے کتب خانے۔ یہ 4 بنیادی قسم کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسکول کی بات کرتے ہیں کہ اسکول کے کتب خانوں سے مراد ایسا کتب خانہ جہاں پر اساتذہ طلباء دونوں لازمی قارئین ہوتے ہیں، ان کے درس و تدریس، سیکھنے سکھانے اور علم ادب کی مختلف یا مطالعاتی سہولیات فراہم کی جاتی ہوں، جہاں پر اس کو ہم اسکول کی لائبریری کہتے ہیں۔ یہ جو ڈیفینیشن دی ہے اسکول لائبریری کے حوالے سے، گلوسری آف لائبریری سائنس اینڈ ٹیکنیکل
ٹرمز نے دی ہے۔ اسکول لائبریری کی جو اقسام ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے پرائمری کیئر اسکول ہے۔ پرائمری کیئر یہ ایک نئے اسکول کی جو ہے وہ ایک ٹائپ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، جہاں پہ بالکل نومولود بچے جو ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 5 سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، تو وہاں ان کو اس اسکول کے اندر لیا جاتا ہے، جہاں پہ بالکل ایڈوانس بیبی کیئر جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، جو یہاں پہ کوئی کتابیں نہیں ہوتی بلکہ سارا جو ویڈیو اور آڈیو جو ہے اس کے اوپر ان لائبریریوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پرائمری اسکول کی جو لائبریریاں ہیں، جو بچے پہلی کلاس سے لے کے 5 کلاس تک جہاں پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنائی جاتی ہیں، تو وہ پرائمری اسکول کی لائبریری ہوتی ہیں۔ مڈل اسکول جہاں پہ 5ویں سے لے کے 8ویں تک بچے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو لائبریری ہوتی ہیں ان کو ہم مڈل اسکول کی لائبریریاں کہتے ہیں۔ ہائی اسکول جہاں پہ یعنی کہ 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں تک جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہائی اسکول ہوتے ہیں، اور ہائی اسکول کے اندر باقاعدہ طور پہ لائبریریاں موجود ہوتی ہیں اور لائبریرین بھی موجود ہوتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے اندر لائبریریاں تو ہیں لیکن لائبریریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، لائبریرین جو ہے وہ نہیں ملتے، وہاں پہ نہ ہیں۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول ہے جہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ 11ویں اور 12ویں جو ہے اسکولوں کو درجہ دے دیا جاتا ہے ہائر سیکنڈری کا، اور وہاں پہ جو میٹرک کے بعد میٹرک 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز ہوتی ہیں اس کو ہائر سیکنڈری کا، اور وہاں پہ بھی وہ لائبریریاں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کالج کے کتب خانے آ جاتے ہیں جی۔ کالج کے کتب خانے جو ہوتے ہیں، کالج کی لائبریریاں تعلیمی لائبریریاں ہیں جو خاص طور پر کالجوں سے وابستہ ہیں، جو کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، جو عام طور پر انڈر گریجویٹ ڈگریاں پیش کرتے ہیں۔ کالج کی لائبریریاں کالج کے طلباء، فیکلٹی اور عملے کی جو ہے وہ سروسز اس کو دیتی ہیں اور ان کی تعلیمی اور تحقیقی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ کسی بھی کالج کے کتب خانے کو وہ ترتیب اور منظم شدہ کتب خانہ ہے جہاں پر طلباء اور ٹیچنگ سٹاف کو درسی کتب کے علاوہ دیگر مطالعاتی مواد بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ کالج کتب خانے میں طلباء کو زیادہ طلباء کا رجحان ہوتا ہے وہ ناول، افسانہ، شاعری، سفر نامے، سیاسی شخصیات کے بارے میں پڑھنا وغیرہ کی طرف وہ زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ڈیفینیشن جو ہے گلوسری آف لائبریری سائنس جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز ہے اس کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو کالج کتب خانوں کی اقسام کی، تو سب سے پہلے ایسوسیٹ کالج آتے ہیں۔ ایسوسیٹ کالج سے مراد وہ کالج ہوتے ہیں جہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی صرف کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پہ اے ڈی اے، اے ڈی ایس وغیرہ کی کلاسز نہیں ہوتی، صرف انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس کو ہم ایسوسیٹ کالج کہتے ہیں، جن کو پہلے گریجویٹ کالج بھی کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ گریجویٹ کالج کی ہے۔ گریجویٹ کالج کو پہلے پوسٹ گریجویٹ کالج کہا جاتا تھا، جہاں پہ بی اے، ایم اے یا بی ایس وغیرہ کی کلاسز ہو رہی ہوں تو وہاں پہ اس کو ہم گریجویٹ کالج کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی لائبریریاں موجود ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکل کالج، یہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر ٹیکنیکل کالج ہے جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ کالج ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے، تو ان کے اندر بھی خواتین یا جو ہوتی ہیں ان کو ایک جو ٹریننگ دی جاتی ہے یا ٹیچنگ دی جاتی ہے یا مختلف کورسز ٹیکنیکل کروائے جاتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ ان کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی لائبریریاں موجود ہوتی ہیں۔ کامرس کالج کی لائبریریاں ہیں، اس کے ساتھ میڈیکل کالج کی لائبریریاں ہیں، اس کے ساتھ لا کالج جو ہے اس کی لائبریریاں ہیں، انجینئرنگ کالج ہوتے ہیں اور پرائیویٹ کالجز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نرسنگ کالجز ہیں۔ تو یہ آپ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی کالج کی قسمیں ہیں ان کے اندر لائبریریاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹیوں کے آ جاتے ہیں جامعات کے کتب خانے۔ تو سب سے پہلے جامعاتی کتب خانوں سے مراد وہ کتب خانے ہیں جو کسی بھی ملک کی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہو اور اس میں طلباء و طالبات اپنی تعلیمی ضروریات اور اس کے اساتذہ اپنے لیکچر کی تیاری کریں اور تحقیق کی ضروریات کو پورا کریں، جامعاتی کتب خانے کہلاتے ہیں۔ جامعاتی کتب خانے ایسے کتب خانے ہوتے ہیں جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء موجود ہوتے ہیں اور وہاں کی تعلیم تحقیق پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سائرل نارڈو جو تھا اس کی یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اور بھی مزید آگے کہا کہ لائبریری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کا دل کہلاتی ہے۔ جامعاتی کتب خانوں میں تحقیقی سطح کا وسیع مواد جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ جامعاتی کتب خانے یا یونیورسٹیوں کے جو کتب خانے ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہوتی ہے جیسے نسٹ یونیورسٹی ہے، اسی طرح زراعت کی یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، ڈیفنس کی یونیورسٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو ہماری شکل ہے وہ ہے جی مذہبی کتب خانوں کی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اسکولوں اور کالجوں کی طرح مذہبی اسکول بھی کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جہاں طالبات درس نظامی، حفظ قرآن اور تعلیم اور دیگر دینی تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی
کتب خانے موجود ہوتے ہیں تو ان کو ہم مذہبی کتب خانے کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے موجود ہیں جہاں پہ 8 سالہ تعلیم 6 سالہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور وہاں پہ بڑی بڑی لائبریریاں بھی موجود ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بچے درس نظامی کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو مطالعاتی کتب ہوتی ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جو اقسام ہے، سب سے پہلے مسجد کے کتب خانے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے پہلے بچے جہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں وہ مسجد ہوتی ہے۔ اس کے بعد مدرسے ہیں جی، گرجا گھروں، باقی جو دیگر غیر ہمارے ہاں مذاہب ہیں یا ہمارے غیر مسلم یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کی اپنی عبادت گاہیں، اور وہاں پہ انہوں نے مشنری اسکول یا بنائے ہوئے ہیں، چرچوں کے اندر بنائے ہوئے انہوں نے، جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے متعلق بچوں کو تربیت ان کی تعلیم کرتے ہیں۔ اب اکیڈمک لائبریریوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم تعلیمی کتب خانوں کے بلا تمہید میں بات کرتا ہوں جلدی کیونکہ لیکچر کافی بڑا ہو گیا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں تعلیمی کتب خانوں یا لائبریریوں کے اغراض و مقاصد کی۔ تو سب سے پہلے کلیکشن مینجمنٹ ہے۔ کتب خانے جو ہے وہ کتابیں جمع کرتے ہیں کسی بھی طرح کی جس میں کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، حصول ترتیب دینا، کالج کے نصاب اور تحقیق کے جو ہے مفادات کے مطابق اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کا جو اگلا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس سروس آپ پرووائڈ کی جاتی ہے، حوالہ جاتی خدمات وہاں پہ دی جاتی ہے۔ معلومات کا پتہ لگانے کے لیے، تحقیق کرنے والے افراد کے لیے یہ جو ریفرنس سروس ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ انفارمیشن لٹریسی انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ معلوماتی خواندگی کی ہدایت اس کو کہا جاتا ہے کہ طلبہ کو ضروری تحقیقی اور معلوماتی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کے لیے ورکشاپ یا تدریسی سیشنز ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ انٹر لائبریری لون جو ہے وہ وہاں پہ لی جاتی ہے۔ انٹر لائبریری لون کے دیگر لائبریریوں سے کتابیں جو ہے وہ اپنے قارئین، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے یوزر کے لیے ادھار لی جاتی ہیں۔ اسٹڈی اسپیسیز ہیں، یہ مطالعاتی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پرسکون ماحول وہاں پہ دیا جاتا ہے اسٹڈی کے لیے، بالکل امن انفرادی طور پہ جہاں پہ بھی جو بچہ بیٹھا ہو اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، اور اس کو مختلف گروپس یا پروجیکٹس کے اوپر جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹڈی اسپیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کمپیوٹر انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ فری دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ریسورسز جہاں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی پڑھے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہیں، پروڈیکلز ہیں، ڈیٹا بیسز ہیں، ای بکس ہیں، اور دیگر جو بھی آن لائن پڑھا ہے اس تک رسائی پہنچانا اکیڈمک لائبریریوں کی بنیادی فرض ہوتا ہے، اس کے بنیادی فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ اسپیشل کلیکشن، خصوصی جو مجموعے ہوتے ہیں، تعلیمی جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہ نایاب یا خصوصی مواد کے جو ریئر مٹیریل ہوتا ہے اس کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں۔ کورس ریزروز، کورس کے متعلق جتنے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے علیحدہ جو ہے ہر کورس کی اضافی کتابیں وہاں پہ اکٹھی کرنے کے لیے بھی تعلیمی کتب خانے زور دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ ملٹی میڈیا اینڈ آڈیو ویژول جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ سی ڈی، ڈی وی ڈی یا کسی بھی طرح کا جو آڈیو ویڈیو مٹیریل کہیں پہ بھی انفارمیشن اس صورت میں ہے تو وہ بھی تعلیمی کتب خانے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسرچ اسسٹنٹس جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جو ریسرچ حضرات ہوتے ہیں طلبہ ہوں چاہے وہ فیکلٹی کے اندر ہو تو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائٹیشن مینجمنٹ جو ہوتی ہے، حوالہ جات کا انتظام کرنا، لائبریریوں کو اکثر صارفین کو مناسب حوالہ اور حوالہ دینے والے فارمیٹس کے ساتھ ساتھ مدد کرتے ہیں۔ طلبہ اور محققین کو یہ جو کاپی رائٹ ہوتا ہے اسے بچنے اور تعلیمی سالمیت کو برقرار رکھنے میں بھی جو لائبریریاں اکیڈمک لائبریری ہوتی ہے وہ مدد کرتی ہیں۔ اکیڈمک ایونٹس اینڈ ورکشاپس جو ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، جہاں پہ بھی تعلیمی ورکشاپ ہوتی ہے تو تعلیمی کتب خانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان ورکشاپس کا انعقاد کریں۔ جو مقالہ اور مقالہ کی معاونت ہوتی ہے، تھیسز ہوتے ہیں جو ان کو لکھنے میں، ان کو بنانے میں، ان کو محفوظ کرنے میں بھی تعلیمی کتب خانے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل اسکالرشپس اینڈ ڈیٹا جو سروسز ہے اس کے حوالے سے بھی جو کتب خانے یہ جدید ایک طرح کا ہے، تعلیمی تحقیق میں تیزی سے ڈیجیٹل طریقے اور ڈیٹا کا تجربہ جو ہے وہ شامل ہوتا جا رہا ہے، تو تعلیمی کتب خانے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ڈیٹا جو مینجمنٹ ہے، ویژولائزیشن ہے اور ڈیجیٹل جو اسکالرشپس ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں طلبہ کی اور دیگر افراد کی معاونت کی جائے۔ اس کے تحت ایگزیبیشن جو ہوتی ہیں لگائی جاتی ہیں مختلف ایریا کے اندر، مختلف سالوں کے اندر، مختلف دنوں میں کالج کے اندر طلبہ کے لیے، تاکہ وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر اپنی نئی آنے والی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ کولیبریشن ود فیکلٹی جو ہے فیکلٹی کے ساتھ تعاون، یہ بھی اکیڈمک لائبریریوں کا بنیادی فرض ہے۔ اوپن ایجوکیشنل ریسورسز، OER، یہ ایک ٹرم ایجوکیشن کے اندر استعمال ہوتی ہے
کہ جتنے بھی لائبریریوں کے اندر اوپن ایجوکیشنل ریسورسز ہیں ان کو اوپن کر دیا جائے، فری کر دیا جائے اور آزادانہ طور پر کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ سکتے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ سپورٹس جو ہے یہ بھی تعلیمی کتب خانوں کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو فراہم کرے۔ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہوتی ہے، کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملانا، اپنے ساتھ رکھنا، ان کو انگیج کرنا، یہ بھی تعلیمی کتب خانوں کا اہم فرض ہے۔ مارک سپیسز جو ہوتی ہیں، کچھ تعلیمی لائبریریاں جو ہیں وہ مارک سپیسز ہوتی ہیں جو تخلیقی منصوبوں اور سیکھنے کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس باہمی تعاون کو جو ہے وہ اس کی جگہ کو فراہم کرتی ہے، ایک جگہ کے اندر تمام انفارمیشن وہاں پہ دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان سیکھنے کے وسائل ہیں، لینگویج لرننگ ریسورسز ہیں، وہ بھی یہاں پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں جتنی بھی زبان سیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیریئر سروس سپورٹ جو ہے کہ آپ بہتر جا کے مستقبل کو کیسے سنبھال سکتے ہیں، کیسے اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تعلیمی جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہ فراہم کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ اسیسیبلٹی سروسز جو ہوتی ہیں کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے، جتنی بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، ان تمام کو جو ہے اس تک ایکسیس دی جائے اپنے یوزر کو، اور یہ کسی بھی فارمیٹ کے اندر انفارمیشن ہو اس کی رسائی کو اپنے یوزر تک مکمل اور بااختیار کرنے کے لیے اور فری رسائی دینے کے لیے تعلیمی کتب خانے کوشش کرتے ہیں۔ آرکائیوز اور ڈیجیٹل پرزرویشنز ہے، اس کو ہم تحفظ کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو ڈیجیٹل کر رہے ہیں اور ان کو سنبھال رہے ہیں، تو یہ بھی تعلیمی کتب خانوں کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ کمیونٹی ریسورسز جتنے بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آؤٹریچ اینڈ پارٹنرشپ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی تعلیمی کتب خانے وہاں پہ فراہم کرتے ہیں۔ تعلیمی لائبریریاں کیمپس کے مختلف محکموں اور طلبہ تنظیموں کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہو سکتی ہیں تاکہ وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے ان میں تعاون حاصل کر سکیں، تحقیقی منصوبوں میں تعاون کریں اور لائبریری کے وسائل اور خدمات کو فروغ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا جو اسٹوڈیوز ہیں وہ وہاں پہ بنائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا اسٹوڈیوز فراہم کیے جائیں جہاں پہ طلبہ ویڈیوز، پوسٹ کارڈ، پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اور دیگر ملٹی میڈیا پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کلیکشن جو ہوتی ہے، ذاتی کتب خانے جو مجموع ہوتے ہیں مشہور شخصیات کو ان کو اکٹھا بھی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیٹا انالیسز اور ویژولائزیشن سپورٹ بھی یہ فراہم کرتی ہے۔ اسکالرلی کمیونیکیشن جو ہے، علمی ابلاغ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی تعلیمی کتب خانے پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوشل اینڈ کلچرل ایونٹس جو ہوتے ہیں، سماجی اور ثقافتی تقریبات، وہ بھی تعلیمی کتاب خانے وقتاً اپنے یوزر کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ پریپریشن آف لیکچر اینڈ سپیچز، جو لیکچر تیار کرنے ہوتے ہیں یا سپیچز تیار کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی تعلیمی کتب خانے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جذبہ حب الوطنی پیدا کرتے ہیں، بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں اور لوکل ہسٹری کے حوالے سے جو کلیکشن ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے جو اغراض و مقاصد ہیں، پرپز ہے، فنکشن ہے اکیڈمک لائبریری کے، وہ اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو آج یہاں پہ ہی کلوز کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اپنا اور ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ گڈ بائے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔